قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ اور تمام دنیا شرک میں بری طرح مبتلا تھے۔ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ دنیا کے کسی ریلیجن میں کوئی ایسا خدا نہ تھا جس کی شکل نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، جس کے بچے نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کی ساس نہ ہو۔ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو، یہ ہیں عزا کی بیٹی منات۔ اس کی پیروی کرو، اگر یہ خوش ہو گئی تو اللہ کے آگے تمہاری سفارش لگا دے گی۔ آؤ اس کے آگے سر جھکاؤ اور جو دل میں ہے مانگ لو۔ جی بہتر۔ دنیا کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے۔ بس مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ابو طالب، کافروں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، پیغمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ آس پاس کے یہودی، نجران کے کرسچن، ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا، کامن تھا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی۔ ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی، ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا۔ تو یہ اب یہ سب لوگ بت پرستی میں تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں، تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم لوٹنے نہیں پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی۔ خوش آمدید، کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ۔ میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا۔ امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے۔ جی بالکل، ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے اور آسمان کو دھوئیں سے۔ تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ غلط ہیں، پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا۔ ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ تبھی جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد۔ پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کتنی اس کی اولاد ہیں، اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا۔ مدینہ، ہجرت کے بعد کا دور۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں، اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر۔
کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ جب صحاباؤں کو اس صورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس صورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے۔ سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے۔ اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے، یا پھر کوئی اور صورت؟ الحمد کے بعد 2 صورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے، میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے۔